مریم نواز اسی ماہ کے آخری ہفتے میں پاکستان واپس آئیں گی۔ وزیر اطلاعات کی تصدیق، مریم نواز وطن واپس آ کر پارٹی کی تنظیمیں نو کریں گی، چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ نواز شریف اور مریم نواز لندن سے جنیوا چلے گئے ہیں۔ مریم نواز جنیوا میں سرجری کرائیں گی اور ایک ہفتہ وہاں قیام شیڈول ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی 9 جنوری کو جنیوا روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف موسمیاتی کانفرنس کی سربراہی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جنیوا میں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ جارحانہ رویے کے بعد عمران خان مفاہمتی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ اور نئی عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ عمران خان نے ملاقات کا اہتمام کرنے کا ٹاسک صدر مملکت عارف علوی کو سونپا ہے۔ ملاقات ایوان صدر میں کرانے کی کوشش جاری ہے۔ ابھی تک عسکری قیادت کی طرف سے ایوان صدر کو اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں دی گئی۔ پارٹی کی سینئر قیادت بھی اسٹیبلشمنٹ اور نئی عسکری قیادت کے ساتھ تعلقات اور مثبت رابطوں کی خواہش کا اظہار کر چکی ہے۔ بلدیاتی الیکشن سے پہلے کراچی کی سیاست میں بڑی ہلچل۔ ایم کیو ایم وفد کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، نئی حلقہ بندیوں کے لیے ساتھ دینے کی اپیل۔ جماعت اسلامی نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ متحدہ سے اتحاد کرنا ہے یا نہیں، پی ایس پی کا شیڈول اجلاس ملتوی کر دیا گیا، جبکہ آفاق احمد نے ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں عوام کی بہت کم گنتی گنی گئی۔ جہاں ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہاں 80,000 پر یو سی بنی۔ چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں، شرط یہ ہے کہ الیکشن منصفانہ ایماندارانہ ہوں، جو اس وقت نہیں لگتا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں اور مستقل ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں۔ کوئی اور انتخابات ہوں نہ ہوں، بلدیاتی انتخابات تو پورے پاکستان بھر میں وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو، ایماندارانہ ہو، دیانتدارانہ ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، سب کو برابری کا موقع ملے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے دو ٹوک جواب میں کہا، پہلے بھی مردم شماری کے بغیر انتخابات ہوئے ہیں، ووٹر لسٹ کی نشاندہی کرنے کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں تاکہ کراچی کے مسائل حل ہو سکیں۔ مردم شماری کا معاملہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہم بلیم گیم کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جب مردم شماری جو تھی 2018 کی، تو ایک ارینجمنٹ کے تحت اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروا کے آئینی ترمیم کر کے غیر منظور شدہ مردم شماری کے اوپر انتخاب تو ہو گیا نا 18 میں، اور سب نے اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ انتخاب کا ہونا انتخاب کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے جمعرات 5 جنوری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ دوسری جانب پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے آج کا ہنگامی ورکر اجلاس منسوخ کر دیا گیا، جس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ادھر چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے نہ ماضی میں کوئی تعلق رہا ہے اور نہ آئندہ رہے گا۔ میں ملاپ کر کے اپنے مہاجروں کے جذبات مجروح نہیں کر سکتا۔ کیمرامین نعمان خان کے ساتھ حماد یوسف، نیو نیوز کراچی۔ وزیر آباد حملہ عمران خان کی جان لینے کے لیے ہوا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کرانے کے لیے منصوبہ بندی سے حملہ آور بھیجے گئے، سی ٹی ڈی نے جے آئی ٹی سے تعاون نہیں کیا۔ ڈی پی او گجرات کو کس نے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے روکا؟ خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور ایک ہمارا جو کارکن تھا معظم وہ شہید بھی ہوا، 13 لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ یہ ایک بڑا پری پلانڈ اٹیک تھا اور اس کا مقصد عمران خان کو قتل کرنا تھا۔ 13 تاریخ کو پی ٹی وی کی انتظامیہ کو یہ ہدایت موصول ہوتی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی طرف سے کہ کل جاوید لطیف اور وہ ایک بہت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں جاوید لطیف انہی لائنز کے اوپر جس پہ وقار ستی نے ٹویٹ کیا تھا پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں وہ گفتگو کی جاتی ہے جس سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ مذہبی جذبات کو جو ہے وہ ابھارا جا سکے اور پھیلایا جا سکے۔ مریم نواز 15/9/2022 کو اسی طرح کی پریس کانفرنس جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ 14/9/2022 کو اور وہی گفتگو جو یہ لوگ کر رہے ہیں وقار ستی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، وہی گفتگو رانا ثناء اللہ کرتے ہیں۔ عمران خان 2 جلسوں سے خطاب کرتے ہیں اور ان میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تیار ہوئی ہے اور ان کو قتل کیا جانے کی کوشش کی جائے گی۔
دعا کریں الیکشن مقررہ وقت پر ہو جائیں۔ عمران خان کی حرکتیں ایسی نہیں کہ الیکشن بر وقت ہو سکیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس 4 حکومتیں ہیں، پھر بھی اسے سکون نہیں۔ کون سی چیز ہے جو عمران خان کو نئے الیکشن کا انتظار نہیں کرنے دے رہی؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں اختلافات ختم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر ہوا بازی کی 3 ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کی بھی تردید۔ دعا کریں الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں۔ عمران کو بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کی حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ ٹائم پہ بھی الیکشن ہو۔ یہ جو ان کے پاس حکومتیں ہیں پنجاب کی اور کے پی کی، گلگت بلتستان کی اور اس کی آزاد کشمیر کی، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون سی اپوزیشن ہے عمران خان؟ 4 حکومتیں لے کے بھی اپوزیشن میں، اسے تو سکون ہی نہیں آنا۔ کون سی چیز ہے جو چین نہیں لینے دیتی چند مہینے اور آپ انتظار نہیں کر سکتے؟ ڈفرینس آف اوپینین ہے لوکل باڈیز ایکٹ کے اوپر کراچی میں، اس پہ ایم کیو ایم کا بھی ایک موقف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک موقف ہے۔ ہم ظاہر ہے بیچ میں فیسیلیٹیشن کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ایک ٹیم گئی تھی، ہم نے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ 3 ایئرپورٹس میں ان کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کیا جائے تو بتا دیا گیا کہ جی وہ تو نجکاری ہونے لگی ہے۔ 3 ایئرپورٹس ہیں، ان کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کرنا ہے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے، اس کے اگینسٹ حکومت پاکستان کو پریمیم ملے گا اور ساتھ فورن انویسٹمنٹ آئے گی۔ پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اگلے 4 ماہ اہم ترین قرار دے دیے۔ کہتے ہیں الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے۔ عمران خان نااہل ہوگا تو پی ٹی آئی ٹکٹیں بلیک میں فروخت ہوں گی۔ نااہلی کی سازش ناکام ہوگی۔ بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ نیوز کے پروگرام تو سیدھی بات بینی سلیم کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی، نہ ہی اسمبلیوں میں توسیع ہوگی۔ عمران خان نے پی ٹی آئی سربراہ سے ہٹانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹس چیلنج کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے روبرو اپنے مکمل اثاثے ظاہر کر رکھے ہیں۔ پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کر کے الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نوٹس جاری کیا جسے فوری کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو کارروائی روکنے کا حکم دے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ نیشنل ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دی گئی۔ پروگرام کے اخراجات پی ایس ڈی پی کے تحت لگائے جانے والے ترقیاتی منصوبوں سے پورے کیے جائیں گے۔ انڈس ہائی وے N5 ایڈیشنل کیریج پروجیکٹ کے تحت 15% خریداری ڈالرز میں کرنے کی اجازت دے دی۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 44 ارب 70 کروڑ روپے کی منظوری اکتوبر میں دی گئی تھی۔ اعلامیے کے مطابق ورسک روڈ سے نثار باغ روڈ تک رنگ روڈ کے ناردرن سیکشن کی لاگت کم کر کے 17 ارب روپے کی منظوری ہوئی ہے۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف مان تو گئے مگر ذمہ داری پی ٹی آئی کو ڈال دی۔ بلوچستان کے علاقے صوبت پور میں مائدین سے خطاب میں کہا جب حکومت سنبھالی ملک کی معاشی حالت ابتر تھی، IMF سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، سابق حکومت نے سستی LNG نہیں خریدی، ان کی پیدا کردہ مسائل ہم نے بھگتے، پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں خود ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ وزیراعظم نے بلوچستان میں دوبارہ دانش اسکول بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملک میں مہنگائی کا اعتراف، مگر مہنگائی کا ملبہ ایک بار پھر سابق حکومت پر ڈال دیا گیا۔ مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی آج سے 9 مہینے پہلے تو انتہائی مخدوش حالات تھے۔ حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر گیس، ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے۔ دورہ صحبت پور کے دوران وزیراعظم کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ عمائدین سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے 100 ارب روپے خرچ کیے گئے، اب بھی کئی 100 ارب روپے درکار ہیں۔ وزیراعظم نے بچوں کے لیے اسمارٹ اسکول کا افتتاح بھی کیا۔ شہباز شریف بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، ان کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھے، انہیں ای بورڈ پر لکھنا سکھایا، بچوں کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلا، بچوں کو کھیلتا دیکھ کر تالیاں بھی بجاتے رہے۔ دورے کے اختتام پر وزیراعظم شہباز شریف عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہدایت اللہ خان کے گھر بھی گئے، ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ کوشش کریں گے جتنی جلدی ہو سکے حکومت گرا دیں۔ عمران خان کہتے ہیں مہنگائی سے عوام کا جینا محال ہو چکا، پی ڈی ایم کا کرپٹ ٹولہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس حکومت کا جانا ناگزیر ہے، مجھے گرفتار کیا گیا تو عوام سڑکوں پر آئیں گے، عوامی دباؤ اتنا ہونا چاہیے کہ حکومت الیکشن کے لیے مجبور ہو جائے۔ پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر عوام کو گمراہ کرنے کی شرمناک کوشش ہے، معاشی اعداد و شمار کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا،
ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے اب بھاشن دینا بند کریں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اپوزیشن ملک ڈیفالٹ ہونے کی گردان بند کرے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفالٹ نہیں ہوئے، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب چین سے مالی امداد ملنے کا عندیہ دے دیا۔ کل سب نے دیکھا کہ ایک وائٹ پیپر ایشو ہوا تھا۔ اوور آل آئی ووڈ سے کہ پی ٹی آئی جو پریزنٹیشن تھی وہ سلیکٹیو تھی۔ پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ واز 7.6% آف جی ڈی پی ان فسکل ایئر 2018 جب پی ایم ایل حکومت ختم ہوئی۔ This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, جو انہوں نے claim کیا کہ fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. 2019 میں جب fiscal deficit actually انہوں نے increase کیا to 7.9%. We left it at 5.8. In fiscal year 19, they actually increased it to 7.9. انہوں نے claim کیا کہ economic growth جو ہے وہ نیچے چلی گئی 1.5% and inflation rose to 10.5%. Again, misleading statements by PTI. Let's go through numbers کیا تھے. The economic growth جو تھی وہ 6.1% تھی in فسکل ایئر 2018. اس نے اگنور کیا کہ جو انٹرنیشنل اکنامک سچویشن ہے جو کہ کموڈٹی سپر سائیکل کی وجہ سے، پھر رشیا یوکرین وار کی وجہ سے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی ہی پارٹی کے موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر تنقید کا نشتر چلا دیا۔ کہتے ہیں میرے خلاف ٹی وی پر کمپین چلائی گئی، میری پالیسیوں کو غلط کہا گیا، ڈالر کی قیمت مارکیٹ طے کرتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر کو 180 روپے 160 روپے پر لے آؤں گا۔ اسحاق ڈار سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے وزیر خزانہ وہی ہیں، مجھے جس طرح دورے سے بلا کر نکالا گیا وہ صحیح نہیں تھا۔ 6 مہینے سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی، وہ آ کے ٹی وی پہ بولتے تھے وہ 180 کا ڈالر کر دیں گے، 160 کا ڈالر کر دیں گے، میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے۔ ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا، تو پھر ایونچولی کیونکہ وہ پارٹی کے اندر میاں نواز شریف کے بیٹی کے سسر بھی ہیں اور وہاں پہ لندن میں ان کے پاس تھے وٹ ایور، تو انہوں نے پھر ان کا وہ پریویل کر دیا کہ بھائی میں جاؤں گا، ڈالر بھی سستا کر دوں گا، پیٹرول بھی سستا کر دوں گا، دودھ شہد کی ندیاں بھی آ جائیں گی۔ تو پھر پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ مفتاح کو ہٹا دو، یا میاں صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ مفتاح کو ہٹا دو۔ پچھلی مرتبہ جب 2017 میں بھی وزیر تھے تو چلے گئے تھے جب لندن میں وزارت کو کے ہوتے ہوئے، تو اس وقت بھی جب میں نے ڈالر ڈی ویلیو کیا تو انہوں نے جا کے ٹی وی پہ بولا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی معیشت کی، اور پارٹی میں مطلب ٹی وی پہ جا کے کرٹیسائز کیا۔ ان سے نہیں دیکھا گیا کہ کوئی اور آدمی وزیر تھا، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بس مسلم لیگ کے اندر ان کو ہی ہونا چاہیے وزیر، تو پارٹی نے بنا دیا۔ میرا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، میرا اس پہ یہ ہے کہ اگر میں ملک کے باہر تھا، میں دورے پہ گیا ہوا تھا امریکہ، وہاں سے لندن آیا تو مجھے بلایا، 12 لوگوں کے سامنے نکالا، وہ عزت سے نہیں کیا۔ مرغی کی مسلسل اونچی اڑان، عوام حیران و پریشان، قیمت کم کرانے میں ناکامی پر حکومت عوام کو مرغی سے پرہیز کا مشورہ دے دیا۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے مرغی کھانا صحت کے لیے مضر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جی ایم سویابین زہریلی بیماری ہے، کینسر ہے، اس سے مرغی کھانا چھوڑ دیں۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے آٹے کی بڑھتی قیمتوں کے معاملے پر بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پریس کانفرنس میں کہا آٹے اور گندم کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ 4 انڈوں سے اپنے گھر کو ناشتہ کرواتا تھا، انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے یہ یار فار گاڈ سیک، یار خدا کا خوف کرو یار، مجھے کیا ہے اگر ایک غریب آدمی کو ہم سوشل سیکورٹی نہیں دے سکتے، ہم ہیلتھ کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ہم کسی اور چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تو اگر ہم اس کو کینسرس چیزوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یار مجھے کیا ہے یار، ان کا کوئی علاج نہیں ہے بھائی، یہ شوگر اور یہ سالوینٹ۔ کاف لیگ کے رہنما مونس علائی کا طارق بشیر چیمہ کے بیان پر تنزیہ جواب۔ چیمہ صاحب ایسے مت بولیں، ککڑی کو ناراض کرنا ہے کیا؟ مونس علائی کا ٹویٹ۔ وفاقی وزیر کو بیان پر سوشل میڈیا پر بھی تنقید کا سامنا ہے۔ جہاں ایسے موقع پر وفاقی وزیر چکن کھانے سے منع کرے تو وہیں کاف لیگ کے رہنما مونس علائی کا طارق بشیر چیمہ کے بیان پر تنزیہ جواب۔ چیمہ صاحب ایسے مت بولیں، ککڑی کو ناراض کرنا ہے کیا؟ مونس علائی نے یہ ٹویٹ کیا۔ وفاقی وزیر کو بیان پر سوشل میڈیا پر بھی تنقید کا سامنا ہے۔ نہ کھاؤ، کم کھاؤ، کھانے سے بچو۔ حکمران طبقہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مفت انوکھے مشورے دے کر زخموں پر مزید نمک چھڑکنے میں مصروف ہے۔ اشیاء ضروریات سستی کرنے کی بجائے حکمرانوں کو مذاق سوچ رہے ہیں۔
महंगाई तो कम नहीं कर सकते, अनोखे मशवरे तो दे सकते हैं। हुक्मरानों का अवाम का खून निचोड़ने पर जोर, अवामी मुश्किलात का मजाक उड़ाना मामूल बना लिया कि वजीर तारिक बशीर चीमा ने मुर्गी महंगी हुई तो मुर्गियों को कैंसर ज़दा करार देकर परहेज का मशवरा दे दिया। इसी तरह दालें महंगी होने पर इसहाक डार माजी में कह चुके चलो चिकन ही खा लो। मेरा ख्याल है ये अपने हल्के में कहे कि चिकन खाएं। इनसे पहले मुश्ताक गनी आटा महंगा होने पर अवाम को सिर्फ एक रोटी खाने की तलकीन कर चुके हैं। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा। चीनी की कीमतें कम ना होने पर अली अमीन गंडापुर ने अवाम से कहा मीठा खाना ही छोड़ दें। मैं 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपने बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है। महंगे टमाटर का मुतबादिल शौकत यूसुफजई ने दही बताया था। जब तक टमाटर सस्ते नहीं होते आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजम्पशन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। शेख रशीद ने लॉजिक यूं दी कि गोश्त महंगा हुआ तो कोई अजाब नहीं आ जाएगा, खरीदो महंगा और खाओ बस। दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। हुक्मरान तबका अवाम को ज्यादा न सही चलो दाल रोटी ही बाआसानी फराहम करने के इकदामात करे, बस अवाम को मुफ्त में बेतुके मशवरे ही देने हैं। धुंध ने पंजाब में डेरे जमा लिया, हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। लाहौर शहर में भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, धुंध ने हर तरफ जो है वो डेरे डाली है। शहर लाहौर इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह जो है वो इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से हाईवेज़ को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 को लाहौर बाबू साबू से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग के मुकाम से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह मोटरवे M3 को फैजपुर से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ मोटरवे M11 जो है लाहौर सियालकोट मोटरवे, उसे भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे पर हद निगाह जो है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से शहरियों की सहूलत के लिए मोटरवेज़ को जो है वो बंद किया गया है। शहरी इस धुंध में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। और अगर हम शहर के अंदरूनी जो हिस्से थे इनकी बात करें तो यहाँ पर भी जो शहर के जो बलाई इलाके हैं जिनमें ठोकर न्याज बेग है और इसके जो अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर हद निगाह इंतहाई कम है, जिसकी वजह से दाखिली और खारजी रास्तों पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए अजाफी नफरी भी वार्डन्स की तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी किस्म की जो मुश्किल सूरत थी शहरियों के लिए उससे बचा जा सके। जी, मक्का और मदीना समेत सऊदी अरब के कई शहरों में कई दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल अकाउंट से मस्जिद नबी की खूबसूरती वीडियो जारी की गई है, जिसमें बरसती बारिश में नमाजियों को आते जाते देखा जा सकता है। मुल्तानी सोन हलवा अपनी भरपूर लज्जत और जायके से दुनिया भर में मकबूल है। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने सर्दी का मज़ा दुबाला करने के लिए मुल्तानी सोन हलवे की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी सर्दी में मुल्तानी सोन हलवे से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे माजिद कलासरा। जी माजिद, आपने भी सोन हलवा खाया? जी बिल्कुल, मुल्तानी सोन हलवा जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो मशहूर है। सर्दी बढ़ने के साथ जो शहर मुल्तान के जो बासी हैं उन्होंने मुल्तानी सोन हलवे की जो शॉप्स हैं उनका जो है वो रुख कर रही है। शहरी अपने जो है वो सोन हलवा भी खा रहे हैं, इसके साथ साथ पैक करा के फैमिली के लिए भी लेके जा रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हो गए जो फैमिली के साथ आए हुए हैं। अंकल जी क्या कहते हैं, मौसम भी काफ़ी शानदार है, सर्दी भी है, तो मुल्तानी सोन हलवा की हो जाए तो क्या बात हो जाए? क्या बात है जी, मुल्तानी सोन हलवा पूरे पाकिस्तान से हमारे दोस्त जाने वाले फरमाइश करते हैं और हम यहीं से लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्तान की 1 नंबर सौगात है, बेहतरीन
ہم بچوں کے ساتھ بھی آتے ہیں, بچے بھی خصوصاً کہتے ہیں کہ چلے ہم دادا ابو سون حلوہ لے کر آئیں, تو ہمیں آنا پڑتا ہے ماشاءاللہ. اور شکریہ. جی بالکل, شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. اگر سون حلوے کی ریٹس کی بات کریں تو 850 سے یہ جو سون حلوے کے ریٹس جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ موسم بھی کافی جو ہے وہ سہانا ہے, سردی ہے, اور اس کے ساتھ ملتانی سون حلوہ جو ہم کھا رہے ہیں, اس کے ہمیں بہت جو ہے وہ لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیملیز بھی یہاں پر آ رہی ہیں اور یہاں پر سون حلوہ کھا رہی ہیں. تو شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ سردیوں کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے وہ سون حلوہ کھا رہے ہیں. جی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات ہوئی. جیو اسٹریٹجک ماحول, علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر دفاع نے پاک فضائی کے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی. اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت پاکستان ملک کے ناقابل تسخیر دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاک فضائی کو جدید خطوط پر استوار کرے گی, اور اس مقصد کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا. خواجہ آصف نے ملک میں حالیہ سیلاب کے دوران سیلاب متاثرین کی بحالی کے عمل میں پاک فضائیہ کی غیر معمولی کردار کی بھی تعریف کی ہے. حساس ادارے کے شہید افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ڈائریکٹر نوید صادق شہید, انسپکٹر ناصر عباس شہید کی نماز جنازہ ملتان, خانے والوں اور لاہور میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں سول ملٹری حکام اور شہداء کے لواحقین شریک ہوئے. گزشتہ روز خانے وال میں فرض کی ادائیگی کے دوران ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر عباس شہید ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا لاہور میں شعبہ صحت کے ایک اور بڑے منصوبے کا اعلان. پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز 3 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جائے گا. چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے فنڈز مختص کر دیے ہیں. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے نئے بلاک کے لیے 10 ایکڑ اراضی مختص کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے نئے بلاک کے لیے نالج پارک میں اراضی مختص کی جائے گی. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا میرپور شہر کا اچانک بغیر پروٹوکول کے دورہ. خود گاڑی چلا کر ایم ڈی اے پہنچے تو ملازمین کی دوڑیں لگ گئی. وزیر اعظم نے تھانہ سٹی اور میرپور اسپتال کا بھی اچانک دورہ کیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ترقیاتی ادارہ میرپور کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور کارکردگی کا جائزہ لیا. سردار تنویر الیاس کی ادارے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے تارکین وطن کی مشکلات حل کرنے کی ہدایت کی. میرپور شہر کے بغیر پروٹوکول دورے پر دیکھنے والوں کو خوشگوار حیرت ہوئی. سردار تنویر الیاس نے تھانہ سٹی اور اسپتال کا بھی دورہ کیا. متعلقہ حکام نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مشترکہ صدارت میں سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نوخنی بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس 9 جنوری کو جنیوا میں ہو رہی ہے. پاکستان نے $16.3 ارب کے منصوبے ڈونرز کو فراہم کر دیے ہیں. کانفرنس میں شرکت کے لیے جانے والوں میں 4 صوبوں سے نمائندگی ہوگی. اس حوالے سے دیکھتے اسلام آباد سے یہ رپورٹ. پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن 9 جنوری کو جنیوا میں ڈونر کانفرنس ہوگی. بڑی امداد کی توقع, 60 سے زائد ڈونرز کی شرکت متوقع. ڈونرز کو $16.3 ارب کی بحالی اور ترقیاتی منصوبوں کے ورکنگ پیپرز دے دیے گئے. ان میں سے آدھی رقم کا بندوبست پاکستان اپنے وسائل سے کرے گا. کانفرنس کے لیے تیار کیے گئے فریم ورک پیپر میں رقم کے شفاف استعمال کے طریقہ کار بھی دیا گیا ہے. ڈونر سے مل کر رقم کے استعمال کا مانیٹرنگ سسٹم بنایا جائے گا. حکومت متحدہ نے سیلاب کے فوری بعد متاثرین کی امداد کے لیے ایک انٹرنیشنل فلیش اپیل جاری کی تھی, جس کے جواب میں ہدف سے کم رقم ملی. حکومت کا کہنا ہے کہ ڈونرز نے ملک کی ضروریات کے مطابق مدد فراہم کرنے کی یقین کروائی ہے. سردار شیراز خان, نیو نیوز, اسلام آباد. نامور اداکاراؤں کے کردار کشی اور بدنام کرنے کی مہم, وزیر اطلاعات کی شدید مذمت. ایف آئی اے سے قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ بدتمیزی, بد تہذیبی اور کردار کشی کی غلیظ مہم کا کلچر پھیلانے والوں کی پورے معاشرے کی طرف سے مذمت ہونی چاہیے. صرف اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کی فکر اور باقی دنیا کی عورتوں کی عزت نہ کرنے والے عناصر ذہنی بیمار ہیں. کیبل ایسوسی ایشن کے رہنما عرفان علی گورایا, حمزہ شہباز کے میڈیا کوارڈینیٹر اور سیکرٹری اطلاعات نون لیگ لاہور عمران علی گورایا, سینئر صحافی کامران گورایا کے والد صلاح الدین گورایا کی رسم کل ادا کر دی گئی ہے. لاہور میں رسم کل کا اہتمام کیا گیا, جس میں لیگی رہنما عطاء اللہ تارڑ, سینئر صحافی افتخار احمد, میاں ویس, سید توصیف شاہ شریک ہوئے. چودھری نواز, کاظم گجر, باؤ رشید, رفیق گجر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مرحوم صلاح الدین گورایا کے لیے قرآن خوانی ہوئی. شرکاء نے دعائیں مغفرت بھی کی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں.